کل خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے. اس کا لا تبدیل اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس ویڈیو کا عنوان ہے جناب موسیٰ کا مصر سے بھاگنا. آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، یقیناً آپ برکت پائیں گے. بادشاہ کے خوبصورت باغ میں ایک چھوٹا شہزادہ کھیل رہا تھا. اس نے عمدہ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ انوکھے کھلونوں سے کھیل رہا تھا. اس کے ساتھ کھیلنے والے بچوں کا تعلق اعلیٰ خاندانوں سے تھا. یہ ننھا لڑکا جو چاہتا تھا اسے مل جاتا تھا، خواہ وہ چیز کتنی ہی اچھی یا مہنگی کیوں نہ ہوتی. بعض دفعہ یہ ننھا لڑکا کھیلتے کھیلتے رک جاتا. وہ کھڑا ہو کر سوچتا رہتا. اسے چاروں طرف دولت کی ریل پیل اور عیش و عشرت بڑی غیر مانوس سی لگنے لگتی. اسے یوں لگتا جیسے وہ یہاں کا نہیں ہے، جیسے وہ کسی اور چیز کی تلاش میں ہے. جناب موسیٰ جب جوان ہوا تو اس کے پاس گھوڑے گاڑیاں اور اپنا ایک محل تھا. اس کا ہر حکم ماننے کے لیے غلام موجود تھے. سڑکوں پر لوگ اسے جھک کر سلام کرتے تھے. وہ ایک سردار اور مصری شہزادہ بن چکا تھا، لیکن ایک مافوق الفطرت قوت اسے کچھ اور سوچنے پر مجبور کر دیتی. جب جناب موسیٰ بادشاہ کے خوبصورت محل میں عظیم ضیافتوں میں شریک ہوتا تو خوشی کی بجائے اس کے چہرے پر ایک الگ ہی پریشانی کے اثرات ہوتے تھے. وہ ہمیشہ اپنی قوم کے دکھوں کے بارے میں سوچتا رہتا تھا. اس کا دل بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ ان محلوں سے نکل کر اپنے لوگوں کے ساتھ ان کی مصیبتوں کو کچھ کم کرے، ان کا کوئی حل کرے. کئی دفعہ وہ مصر کے بادشاہ سے اسرائیلی قوم کے لیے نرم سلوک کی درخواست بھی کرتا تھا. جناب موسیٰ بنی اسرائیل کو دیکھتا تھا جو بہت بری طرح ظلم کا شکار تھے. وہ لوگ اس کے اپنے لوگ تھے. اس کا باپ اور اس کے بھائی
ان میں سے تھے جو وہ جھلسا دینے والی دھوپ میں سارا دن سخت محنت کرتے اور پسینے میں شرابور رہتے تھے، جبکہ جناب موسیٰ عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ان خیالات سے موسیٰ کا ذہن الجھا رہتا تھا۔ اسے اپنے لوگوں پر تشدد سے بہت دکھ ہوتا تھا۔ اسے ان کی دکھ بھری چیخوں کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگتی تو وہ فوراً محل سے نکل جاتا اور خاموشی سے اپنے آپ کو اپنے کمرے میں بند کر لیتا تھا۔ موسیٰ ایک مصری شہزادے کی طرح عیش و عشرت میں زندگی گزار سکتا تھا، لیکن اس نے خدا کی امت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، جیسا کہ لکھا ہے کتاب مقدس میں، عبرانیوں 11واں باب 24 اور 26۔ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا، اور مسیح کے لیے لعن طعن اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ جناب موسیٰ کو خدا کے وعدوں پر یقین تھا کہ خدا اسرائیل کو نہیں بھولا۔ خدا ایک دن ضرور ہی اسرائیلی قوموں کو آزادی دے گا، اور وہ ایک دن شاہی دربار کو چھوڑ دے گا، اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا۔ اس وقت جناب موسیٰ کی عمر 40 برس کی تھی۔ ایک دن موسیٰ جشن کے علاقے میں پھر رہا تھا۔ اس کا دل جشن کے علاقے میں جانے کے لیے بے چین رہتا تھا، جہاں اس کے اپنے لوگ رہتے تھے۔ وہ کھیتوں میں بے مقصد پھرنے لگا۔ جب اس نے اپنے بھائیوں کو جبری مشقت کرتے دیکھا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک غلام دوسرے غلاموں سے بہت دور کام کر رہا ہے۔ ایک نگران اس غلام کو کوڑے مارنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے غلام کی ننگی پیٹھ پر کوڑوں سے سرخ لکیریں ابھرنے لگیں۔ غلام بلبلا اٹھا اور بچ نکلنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کوڑوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اس مصری نگران کے دل میں ذرا بھی رحم نہ تھا۔ جناب موسیٰ جب یہ تکلیف دہ منظر دیکھ رہا تھا تو اپنے اسرائیلی بھائی کی چیخ و پکار اور
آہذاری سے اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے غصے میں کانپتے ہوئے مکہ تان لیا اور پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی تلوار نکالی اور اس مصری کو مار ڈالا۔ اس خوفزدہ غلام کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ موسیٰ اس مصری کی لاش کے پاس اکیلا کھڑا تھا۔ اگلے روز اس نے دو غلاموں کو آپس میں لڑتے دیکھا تو موسیٰ ان کو سمجھانے لگا، یہ کہ آپ دونوں بھائی ہو، کیوں لڑتے ہو؟ آپ کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے۔ ان دونوں میں سے ایک نے موسیٰ سے کہا، تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور کیا تم مجھے بھی مار ڈالو گے جس طرح کل تم نے اس مصری کو مار ڈالا تھا؟ یہ سنتے ہی جناب موسیٰ نے چپ چاپ وہاں سے چلنے کی اور چلتے چلتے وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ کل کون تھا جو مجھے دیکھ رہا تھا؟ کس نے یہ خبر پھیلائی ہوگی؟ اور جناب موسیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ جب فرعون تک یہ خبر پہنچی تو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر جناب موسیٰ مصر کو چھوڑ کر بھاگ نکلتا ہے اور بھاگ کر مدین پہنچ جاتا ہے۔ باقی کا حصہ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ اگر اس قسم کی روحانی اور انبیاء کرام کی زندگیوں کے بارے میں بائبل مقدس کی تعلیمات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بھی مل سکے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اس ویڈیو کا اگلا حصہ ہم آپ کے کمنٹ کی مد نظر رکھتے ہوئے ضرور ریکارڈ کریں گے۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔